اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ فاما بعد، وضاحت آیت نمبر 110 سورۃ الانعام۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار نت نئے معجزات کی فرمائش کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سب کی فرمائشیں پوری کر بھی دی جائیں، آسمان سے فرشتے اتار کر ان کے پاس لا کھڑے کر دیے جائیں اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگیں، اور ہر چیز ان کے سامنے موجود ہو، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے کے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان کی حق کی جستجو ہی نہیں۔ یہ تو جہالت کے اور گمراہی کے اندھیروں میں پھر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کے دل میں ہدایت کی طلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو ہی دیتا ہے جو اس کا مطلوب ہو، جو اس کا طالب ہو۔ ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنا ممکن نہیں۔ ان کے سامنے بے شک آپ ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے ہیں اور دوسرے پہ جو ہے وہ آفتاب رکھتے ہیں، تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لانے کے، وہ اس کو جادو کہیں گے اور اسی طرح کی دوسری اول فول باتیں کریں گے۔ ہاں، ان کے ایمان لانے کی ایک صورت ہے کہ ان سے اختیار اور ارادہ کی قوت سلب کر لی جائے، اللہ اکبر، اور انہیں مجبور محض بنا کر ایمان لانے کا حکم دیا جائے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ان سے دوسری ساری قوتیں سلب کر لی جائیں، اور صرف ایک ہی ان کے پاس ان کے اندر رکھی جائے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جب اللہ ان کو حکم کرے گا تو وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا کرنے منظور نہیں، کیونکہ حکمت الہی کا یہ منشا ہی نہیں کہ انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح عقل و حرد، سوچ و بچار، ارادہ و اختیار سے اپنا مزین ہو، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ جب ان چیزوں سے عاری ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ چیزیں سلب کر لے، تو اس میں اور حیوانات میں کیا فرق ہے، حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ وہ یکسر محروم ہو کر پابند احکام بن جائیں گے، تو پھر تو وہ ایک کم عقل اور بیوقوف انسان ہوں گے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جس کو دیکھنے کے بعد وہ بے اختیار ہو کر اسلام کو قبول کر لیں، حالانکہ اللہ پر ایمان تو عقل اور فہم و فراست کے ساتھ لانا ہے، اور اللہ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لانا ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب حال کے کائنات کی طرف سے ہو رہا ہے، جو مالک حقیقی ہے، جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے، جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے اور مالک و خالق و رازق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔